पढ़िए अक्सर नबी गरीब के दावत में आए हैं। मोहब्बत भरी निगाह से तारीख पढ़िए अक्सर नबी गरीब के दावत में आए हैं। और अशरफ अली के वास्ते शैतान ने कहा हम लोग अपने बाप की मैयत में आए हैं। अशरफ अली के वास्ते शैतान ने कहा हम लोग अपने बाप की मैयत में आए हैं। जो भी मेरे रजा का रास्ता छोड़ देता है, जो भी मेरे अहमद रजा का रास्ता छोड़ देता है, उसे जीते जी सारा जमाना छोड़ देता है। भले ही बर्फ की सिल्ली पे सोया हो कोई नजदीक, रजा का नाम लेने से पसीना छोड़ देता है। रजा का नाम लेने से पसीना छोड़ देता है। आज ये बहुत अच्छा काम जो अलहाज हाजी यूसुफ खान के हवाले से आप ही ये नेक काम कर लीजिए। फूलों का हार आप लेके हो जाइए तैयार और हजरत अल्लामा बुलबुल बाग़ रज़ा हजरत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा के गले में फूलों का हार पेश करके इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब हदीस और कुरान की रोशनी में जामे मोहब्बत पीने के लिए तैयार हो जाइए और नारे तकबीर रिसालत के गूंज में हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बेशक वो जिंदगी है करीने में आ गई, बेशक वो जिंदगी है करीने में आ गई। उल्फत नबी के जिसके भी सीने में आ गई। मक्के से शहरे बतहा में यूं आए मुस्तफा, मक्के से शहरे बतहा में यूं आए मुस्तफा। काबे की रूह जैसे मदीने में आ गई, काबे की रूह जैसे मदीने में आ गई। और दुश्मन रसूल पाक का जैसा था अबू जहल, खसलत वही वहाबी कमीने में आ गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم یا غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغیر داغ و بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارہ تپشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن کرم کن فیض کن یا معین الدین چشتی نعرہ یا غوث اعظم بزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بزنم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے من سوئے من سوئے من معزز و محترم سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ مصر میں ہوئی ہے، ایجپٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، چونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد اور خاندان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں کنعان سے مصر تشریف لائے تھے، وہیں آباد ہوئے۔ حضرت یوسف کا زمانہ بیتا، پھر صدیاں گزر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھیں، ان میں گناہ بڑھ گئے، صراط مستقیم چھوڑ دیا۔ جب بھی کسی قوم میں گناہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کے کام لوگ بھول جاتے ہیں، بھلائی کے کاموں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اور برائیوں کے دلدل میں لوگ پھنستے جاتے ہیں۔ جب گناہ عام ہو جاتا ہے، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی ایسی قوموں پر ظالم بادشاہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جب گناہ بڑھ جائیں، پاپ بڑھ جائیں، تو اللہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، اور پھر
وہ ظالم ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی ایک بات ہے جو حدیث میں حضور نے بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ، اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ تو اپنے بندوں سے خوش ہے یا ناراض، تو اسے جاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں اپنے بندوں سے خوش ہوں یا ناراض ہوں، تو بس اتنا دیکھ لینا کہ میں نے اپنے بندوں پر بادشاہ کیسا مقرر فرمایا ہے۔ اگر بادشاہ انصاف پسند ہو، منصف مزاج ہو، عدل کرنے والا ہو، تو سمجھ لو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اس لیے انہیں اچھا بادشاہ دیا۔ اور جہاں دیکھو کہ بادشاہ ظالم ہے تو سمجھ لو میں اپنے بندوں سے ناراض ہوں، اسی لیے ان پر میں نے ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیا ہے۔ اس بات سے ہم اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ہمارے آپ کے حالات۔ تو اس قوم میں جب گناہ بڑھ گئے، نیکی کا راستہ لوگوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت یعقوب علیہ السلام، پیغمبر کی اولاد، حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے، ان میں جب گناہ بڑھ گئے، پاپ بڑھ گیا، تو اللہ نے نبی کی اولاد پر فرعون جیسا بادشاہ مسلط فرما دیا۔ فرعون، اور یہ فرعون وہ بدبخت انسان ہے جس نے اپنے دور حکومت میں اپنے آپ کی خدائی کا اعلان کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ لوگوں سے سجدے کرواتا اور انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا، پہل تو اس نے خدائی کا اعلان کیا۔ اب بنی اسرائیل تھے تو گنہگار، سیاکار، پاپی، سیدھا راستہ سے بھٹکنے والے، مگر دل میں توحید تھی، اللہ کو ایک مانتے تھے، مومن تھے۔ تو فرعون نے اپنی قوم جو آل فرعون کہلاتے ہیں، قبطی کہلاتے ہیں، ان سے سجدے کرواتا رہتا تھا، مگر بنی اسرائیل میں سے کوئی اسے سجدہ نہیں کرتا تھا، اسے خدا نہیں مانتا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں میں اعلان کروایا، اپنے امیروں کے ذریعے سے، عہدیداروں کے ذریعے سے، لیڈروں کے ذریعے سے، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہو کہ وہ میری پرستش کریں، سجدہ کریں مجھے۔ بنی اسرائیل والوں نے کہا، اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سزا بھگت لیں گے، مگر ایک خدا کے علاوہ ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اس ظالم نے زیتون کا تیل کڑھائی میں گرم کیا، دیگوں میں گرم کیا، ایک ایک کو بلاتا اور کہتا کہ مجھے سجدہ کر۔ اگر وہ انکار کر دیتا تو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا، آدمی مر جاتا۔
ایسے کئی لوگوں کو اس نے ابلتے تیل میں ڈال کے جلا دیا، مگر بنی اسرائیل نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا جو وزیر تھا فرعون کا، اس کا نام ہے حامان، اس نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو مار مار کے ختم کر دو گے تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی، مٹ جائے گی، پھر ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کہاں سے ملیں گے، خدمت گزار کہاں سے ملیں گے؟ کہا ان کو مارو مت، قتل مت کرو، کیا کریں؟ تو کہا انہیں ذلیل بنا کے رکھو، رسوا کرو، قدموں کے نیچے دبا کے رکھو۔ فرعون کی یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب اس نے بنی اسرائیل سے سجدوں کا مطالبہ تو نہیں کیا، مگر باقاعدہ طور پر جو انہیں حکومتی لیول پر جو حقوق حاصل تھے وہ حقوق ان سے چھین لیے گئے، جو ان کے رائٹ سے، جو ان کا حق بنتا تھا اس سے انہیں محروم کر دیا گیا۔ گویا پوری بنی قبیلہ بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون، فرعونیوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو قدم اسی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا، یہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، دھرنے پر بیٹھے لوگ کیا سے کیا ہوا، یہ اسی کی پیش قدمی ہے، اسی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ ہمارے حقوق کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب سارے قبطیوں کے یہاں اور فرعونیوں کے گھروں میں کام کرنے والے، پانی بھرنے والے، گھر کا سودا سلف لانے والے، سارے کے سارے یہ بنی اسرائیل تھے۔ بڑی ذلت کی زندگی، پتھر توڑنے کا کام ان کا تھا، پتھر اٹھا اٹھا کے یہاں سے وہاں لے جاؤ، وہاں سے وہاں لے جاؤ، ان کے مکانات بناؤ، پیسہ کچھ نہیں ملے گا، خالی 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایسی ذلت بھری زندگی۔ اب یہ دن گزار رہے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس جو ملک شام میں مسجد اقصی ہے، وہاں سے آتش سیال یعنی بہتی ہوئی آگ، جیسے ندی بہتی ہے ایسے آگ بہتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ مصر میں آئی، اور مصر میں آ کر جتنے فرعون کے ماننے والے تھے ان کو جلا کے راکھ کر دیا، اور جتنے بنی اسرائیل تھے جو ان کا محلہ تھا، علاقہ تھا، اس طرف وہ آگ نہ گئی۔ یہ نیند سے بیدار ہوا، گھبرا گیا کہ آخر اس آگ کا کیا مطلب ہے، ایسا خواب میں نے کیسے دیکھا؟ تو خواب کی تعبیر بتانے والوں کو اس نے بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اور میرے ماننے والوں کو جلا دیا، بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ بادشاہ ایسا لگتا ہے کہ اب تمہاری حکومت تباہ ہو جائے گی، سلطنت برباد ہو جائے گی، بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو ہلا کے رکھ دے گا، تختہ پلٹ دے گا۔ جب یہ بات فرعون نے سنی تو اس نے فوری طور پر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو راستہ تلاش کیا، کیونکہ تعبیر بتانے والوں نے یہ بتائی
کہ ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ تو اس نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو منتخب کیا اور بنی اسرائیل کا جو محلہ تھا ان کی آبادی میں جہاں جہاں عورتیں حاملہ ہیں، بچوں کی ولادت ہونے والی ہے، ان کے گھروں پر 2 فوجی مقرر کر دیے اور ہر گھر میں ایک دائی اپنی طرف سے کہ جب بچہ پیدا ہو اگر لڑکا ہو تو اسے وہیں ذبح کر دینا، قتل کر دینا، لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑ دینا۔ قرآن میں جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تم پر فرعون نے عذاب مسلط کر دیا، ایک طرح سے تم فرعون کی عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ یسومونکم سوء العذاب، بدتر عذاب، بھیانک عذاب فرعون تم کو دیتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ہر دروازے پر 2 پولیس، ایک دائی، جہاں بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا فوراً کاٹ دو، اس کو ذبح کر دو، لڑکی ہے زندہ چھوڑ دو۔ یاد رکھیں کسی قوم میں لڑکیوں کی کثرت ہو جانا بھی مصیبت ہے، مرد گھٹ جائیں، لڑکیاں زیادہ ہو جائیں تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ اگر مرد کم ہو جائیں، عورتیں بڑھ جائیں تو پھر انہیں شوہر نہ ملے، اور شوہر نہیں ملے گا تو نفسانی خواہشات تو کہیں نہ کہیں انہیں پوری کرنی ہے۔ اس سے بد کرداری بڑھے گی، بدکاری بڑھے گی، زنا عام ہوگا، پھر ولد الزنا پیدا ہوں گے، بچے بغیر باپ کے پیدا ہوں گے جسے حرامی آپ کہیں۔ اس سے پورا ماحول پراگندہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کبھی ایسا موقع آ جائے تو اسلام نے ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ جو اجازت ملی ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ فرماتا ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، مثنا 2 3 ورباع 4۔ یہ استحبابی حکم ہے، واجب نہیں ہے، مگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، گنجائش ہے کہ 1 سے زیادہ بیوی آپ کر سکتے ہیں، 1 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، 4 تک، 4 سے اوپر نہیں۔ بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں 4 بیوی رہ سکتی ہے، 5 بھی نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر 4 میں سے 1 کا انتقال ہو گیا تو 4 کا عدد پورا کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ فرعون نے حکم جاری کیا لڑکیوں کو زندہ رکھو اور لڑکوں کو، ذرا بولیں، لڑکوں کو کاٹ دو، ذبح کر دو، قتل کر دو۔ یہ سلسلہ چلا تقریباً چند سالوں میں 70,000 لڑکوں کو قتل کیا گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے 70,000 بچے ذبح کروا دیے۔
اس کے بعد کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، اور اللہ کی قدرت یہ ہوئی، اللہ کی شان، کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے حضرات جلدی جلدی مرنے لگ گئے، تو فرعون کے جو وفادار تھے انہوں نے کہا کہ ادھر بچے قتل آپ کر رہے ہیں اور بوڑھے مر رہے ہیں، تو ہمارے غلام تو بچیں گے نہیں، ہمارے گھروں کا کام کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، مگر وہ بچہ پیدا ہو گیا تو میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، کا غلام بھی چاہیے اور وہ بچہ پیدا بھی نہ ہو جو میری حکومت کو برباد کر دے گا۔ لہذا قانون میں تبدیلی لائی گئی، تبدیلی یہ لائی کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے، 1 سال میں جتنے پیدا ہو بچے انہیں زندہ رکھا جائے، اگلے سال جو لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کیا جائے، 1 سال کے پیدا ہونے والے بچے زندہ رہیں، دوسرے سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طریقے سے قتل ہونے والوں کی تعداد گھٹ جائے گی، کچھ زندہ بھی بچیں گے۔ یہ سلسلہ چلا، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان۔ اولاد یعقوب میں، بنی اسرائیل میں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد نسل چلی تھی، اس خاندان کے سردار کا نام تھا عمران، اور ان کی بیوی کا نام تھا حضرت عائش۔ ان کے یہاں پر اس سال جب بچوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بیٹا جو پیدا ہوا، چونکہ قانوناً اب اسے قتل کوئی کرنے والا نہیں تھا، اس بچے کا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ بات یہ بچہ تو بچ گیا۔ جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب آرڈر ہے بادشاہ کا، لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی، ان کے دروازے پر 2 سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، اندر دائی ہے، بچے کی ولادت کا وقت آیا، رات کا وقت تھا، حضرت عائش کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو دائی فرعون کی طرف سے آئی تھی۔ اللہ کی قدرت، بچے کو دیکھتے ہی بچے پر عاشق ہو گئی، بچے پر عاشق ہو گئی، کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ نہیں جانتی تھی۔ اور پھر اس نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس بچے کو میں قتل ہونے نہیں دوں گی، چونکہ ٹائم رات کا تھا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسی بچے کی تلاش میں 70,000 بچے قتل ہوئے۔ جسے مارنا چاہتا تھا اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا اہتمام کیا، ایسا بندوبست کیا کہ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، محبت کرنے لگی، اور ان کی والدہ سے کہا کہ اس بچے کو قتل ہونے نہیں دینا ہے۔ تو حضرت کی والدہ نے کہا کہ کیا کرو گی اب؟ کہ آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، باہر سپاہی جھونکے مار رہے ہوں گے، اونگ رہے ہوں گے، کا فکر مت کر، چاہے کچھ ہو جائے میں بچے کو بچا لوں گی۔ گھر میں بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس دائی نے بکری کا بچہ پکڑا، اسے ذبح کر دیا اور ایک برتن میں اسے ڈالا، اوپر سے ڈھکنا رکھ دیا، اور وہ لے کر باہر نکلی۔ جیسے ہی نکلی تو سپاہیوں نے کہا کیا بات ہے، بچہ پیدا ہو گیا؟ کہاں ہو تو گیا، لڑکا تھا، میرے ہاتھ سے ہی میں نے قتل کر دیا۔
اور یہ اس کو میں لے جا کے دفنا دیتی ہوں. کہا ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا رات کا ٹائم ہے، تمہیں کہاں پریشان کروں، چھوٹا تو بچہ تھا، اسے ذبح کرنے میں دیر کتنی ہے؟ کہا وہ کام میں نے ہی کر دیا ہے. کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو جا، بھروسہ کر لیا انہوں نے. وہ گئی جنگل میں اور گڈھا کر کے اس بکری کے بچے کو دفنا دیا. پولیس بھی وہاں سے چلی گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس پرورش پا رہے ہیں، گھر کے اندر، باہر نہیں نکالا جاتا تھا. انہی دنوں فرعون نے دوسرا خواب دیکھا. وہ خواب یہ دیکھا کہ ملک شام بیت المقدس سے ایک بڑا اژدہا آ رہا ہے، اژدہا، سانپ. وہ آ کر کے سیدھے فرعون کے محل میں داخل ہوا، اور محل میں داخل ہو کر جس تخت پر فرعون بیٹھا ہوا تھا، اژدہے نے اسے دھکا مار کے تخت سے نیچے گرا دیا. اس کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوئی. جب صبح ہوئی تو اس نے تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یار رات کو ایسا میں نے خواب دیکھا، اژدہا دیکھا، جس نے مجھے دھکا مار کے میرے تخت سے نیچے گرا دیا. تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا، بادشاہ جس بچے کی خبر ہم نے تجھے دی تھی وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. اب یہ گھبرا گیا اور فوراً اپنے کوتوالوں کو بلایا، کوتوال کو بلایا، تنبیہ کی کہ بچے برابر ذبح نہیں ہو رہے ہیں. تو بادشاہ سلام باقاعدہ رجسٹر بنے ہوئے ہیں، کہاں کون سی عورت حاملہ ہے، کس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، کس مہینے میں بچہ ہونے والا ہے. پابندی کے ساتھ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. کہا نہ، احتیاط کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، دیکھو کہیں نہ کہیں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ زندہ ہے، اسی بچے کی وجہ سے میری حکومت کو خطرہ ہوگا. اب سارے سپاہیوں کو بلایا گیا، تحقیق کی گئی، بتاؤ کوئی بچہ چھوٹ تو نہیں گیا ہے؟ سارے سپاہی کہنے لگے نہ، ہم نے تو چن چن کے قتل کیا ہے. 2 سپاہی جو حضرت موسیٰ کے گھر پہ تھے، انہوں نے کہا ایک بچہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کیا ہے، دائی پر ہم نے بھروسہ کیا، ڈیلیوری کے لیے جو عورت بٹھائی گئی تھی اس پر بھروسہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اسی گھر میں ہو. اب حضرت موسیٰ اپنے گھر میں جب شک ہو گیا، ڈاؤٹ فل آ گیا، تو فوج دوڑتی ہوئی حضرت موسیٰ جہاں پیدا ہوئے تھے حضرت عمران کے گھر پر آنے لگی. اس وقت حضرت موسیٰ کی والدہ گھر میں کچھ کام کر رہی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام ہے مریم. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ کی امی الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی ہیں حضرت مریم، یہ الگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سگی بہن کا نام مریم ہے. وہ اپنے بھائی کو کھیل لگا رہی ہے، گود میں بچہ تھا. اس نے دروازے میں سے دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے. وہ گھبرا گئی کہ ہم نے اپنے بھائی کو بچایا ہے، اب ان کو شاید پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے. اگر یہ بچہ انہیں ہمارے پاس مل گیا تو میرے گھر کے سارے لوگ قتل کر دیے جائیں گے اور میرا بھائی بھی زندہ نہیں بچے گا. یہ گھبرا کر سیدھے تندور کے پاس گئی اور تنور پر ڈھکنا ڈھکا ہوا تھا، وہ ڈھکنا ہٹایا اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی. حضرت موسیٰ کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور اوپر سے ڈھکنا لگا دیا. بات سمجھ؟ آگ بھڑک رہی ہے کہ بھئی اگر یہ بچہ زندہ دکھے گا، میری ماں بھی گئی، باپ بھی گئے اور میں بھی ماری جاؤں گی اور بچہ بھی قتل ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک بچے کی جان چلی جائے، ہم تو زندہ رہیں گے. ڈر کے مارے اس نے جلتے ہوئے تندور میں بچے کو ڈال دیا اور اوپر سے تندور کا ڈھکنا بند کر دیا. پولیس آ گئی، پولیس آئی اور گھر کی تلاشی لینے لگی، کونا کونا چھان مارا، مگر بچہ اونچی بولو نہیں ملا. پولیس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ پولیس واپس گئی. اب ماں تو ماں ہے، ماں گھبرا رہی ہے. کہا مریم میرا بیٹا کہاں ہے؟ تیری گود میں تھا. تو بیٹی رو کے کہتی ہے ماں جان کے خوف سے اپنے بھائی کو میں نے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ ہم سب کو قتل کر دیتے اگر بچہ زندہ مل جاتا، اس لیے میں نے آگ میں ڈال دیا. ماں کی مام تھا، وہ دوڑی
اور تندور سے ڈھکنا نکالا، آگ کے انگاروں میں حضرت موسیٰ کھیل رہے ہیں، آگ کے شعلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے ہیں۔ آپ کی ماں نے جلدی سے ہاتھ ڈالا، اللہ کی شان پہ قدرت قربان جائیں یار، بچہ آگ کے انگاروں میں سلامت، ماں نے جب اٹھانے کے لیے ہاتھ ڈالا، وہ کہتی ہے ایسے لگا جیسے گلابوں میں ہاتھ ڈالا ہے، انگارے نہیں گلاب نظر آ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں اٹھا لیا میں نے، پیار کیا۔ اللہ جس کو بچانا چاہے کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے بیٹے کو تو لے لیا، مگر ہر گھڑی ایک خطرہ، ایک خوف کہ اسے حکومت سے کب تک بچائیں گے، کوئی نہ کوئی تو خبر دے دے گا، آج نہیں تو کل پتہ چلے گا، اور پھر معاملہ ہماری سزا کا بھی آ جائے گا کہ تم نے دغا کیا، دھوکہ کیا، اور پھر وہی دیش دروہی والا مسئلہ، قانون کی خلاف ورزی کر ڈالی، یہ ہو گیا تو بچہ بھی مارا جائے گا، ہم بھی مارے جائیں گے، اور بچے کی جان خطرے میں ہمیشہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ سوچا کہ اس بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیتی ہوں، اللہ کے بھروسے، میری نگاہ سے دور جو ہوگا پھر اللہ کی مرضی ہے۔ ماں کے سامنے اگر بیٹے کو ذبح کیا جائے تو کیا گزرے گی ماں کے دل پر، اور وہ بھی بچہ عام بچہ نہیں، اللہ کا پیغمبر ہو، اتنا حسین اور اتنا جمیل ہو۔ بہرحال انہوں نے لکڑی کے ایک صندوق کا انتظام کیا، اس میں کچھ بستر استر بچھا دیا، بچے کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، اس صندوق میں لکڑی کے صندوق میں بند کر دیا، جس میں آکسیجن وغیرہ بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ اور رات کے وقت بچے کو لے کر، صندوق لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچی، اور وہاں بیٹھ کر دھیرے سے بچے کو، صندوق کو پانی میں رکھا، اور دعا کی، مولا تیرے بھروسے اپنے بیٹے کو چھوڑ رہی ہوں، جو تیری مرضی ہو میرے بیٹے کے حق میں بہتر فرما۔ وہ دریا میں بہنے لگا، صندوق لکڑی کا تھا، وہ بہنے لگ گیا۔ اب ماں ایک طرف پریشان بھی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہے، بالکل درمیانی کیفیت، خوف اور رجا، امید اور ڈر، اللہ کی ذات سے امید بھی ہے، بیٹے کی جان کا ڈر بھی ہے، دونوں کے بیچ میں کشمکش میں ہے۔ بہرحال فرعون نے اسی دریا سے ایک نہر کٹوا کر، نہر نکال کر اپنے باغیچے سے گزاری تھی، تاکہ میرا گارڈن اچھا لگے، میرا محل اچھا لگے، وہاں سے گزرتی اور پھر واپس وہ دریائے نیل میں جاتی۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ ماں نے تو دریائے نیل میں ڈالا، مگر جہاں سے نہر کاٹی گئی تھی وہ صندوق اس نہر میں چلا گیا، اور گزر کر کے سیدھا فرعون کا جو باغیچہ تھا وہاں جا کر کسی درخت کی ٹہنی سے اٹک گیا۔ صبح صبح فرعون اور فرعون کی بیوی اس گارڈن میں تفریح کے لیے آئے، تو نہر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک صندوق وہاں نظر آ رہا ہے۔ فرعون نے اپنے نوکر کو بلایا اور بلا کر کہا نکالو تو صندوق کہاں سے آیا؟ جب وہ صندوق نکالا گیا، جب اس کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں اتنا حسین جمیل حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے۔ فرعون نے جب دیکھا پہلے تو اپنے آپ پر ہی خوش ہونے لگا، ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں، اب اسے میں قتل کر دوں گا۔ دیکھو میری قدرت، معاذ اللہ، میری شان، جسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، میری شان، میری قوت، طاقت یہ ہے کہ یہ بچہ خود چل کے میرے پاس آیا، اب اسے میں قتل کر دوں گا۔ پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ سامنے آیا، اس کی بیوی جناب آسیہ، ان کو دیکھتے ہی یہ پھر فریفتہ ہو گئی،
کہنے لگی اپنے شوہر سے ذرا عقل کر، ایک بچے کے چکر میں کتنے بچوں کو مار ڈالا، اور کیا یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہوگا؟ دریائے نیل ان کے محلے سے آتا ہے، وہ تو کہاں سے بہہ کے آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور علاقے سے بچہ آیا ہو، اور اللہ نے مجھے بیٹا بھی نہیں دیا ہے، اسے میں قتل تو نہیں ہونے دوں گی، اسے میں اپنا بیٹا بناتی ہوں۔ بادشاہ کی بیوی نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب اللہ کی شان دیکھو، جسے قتل کرنے ڈھونڈ رہا تھا وہی جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، فرعون خود پرورش کر رہا ہے۔ اب بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم کام کرتی تھی۔ دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا، جو بھی دودھ پلانے والی عورت آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ کئی آئی گئیں کسی کا دودھ پیا ہی نہیں۔ حضرت مریم جو وہاں تھی نا، انہوں نے پہچان لیا تھا میری ماں نے صندوق میں ڈالا تھا اور بچہ یہاں آ گیا ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا حضرت آسیہ سے، اگر آپ اجازت دو تو ایک عورت میری نظر میں ہے، بڑی پاکیزہ صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا جلدی کر، میرا بچہ بھوکا ہے۔ حضرت مریم دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا ماں، وہ بچہ فرعون کے دربار میں ہمارا بھائی پہنچ گیا ہے اور کسی کا دودھ نہیں پیتا، اب میں تمہیں لینے آئی ہوں، میرے ساتھ چلو۔ حضرت مریم کے ساتھ ان کی والدہ آئیں، اور جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ کو لیا اور دودھ پلانا شروع کیا، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، روزانہ فرعون نے ان کی اجرت مقرر کی، اس بچے کو دودھ پلانا روزانہ 1 اشرفی تمہیں دی جائے گی۔ خود کا بچہ خود کی گود میں بھی آیا اور دودھ پلانے کے بدلے میں سونے کی اشرفی بھی مل رہی ہے، اشرفی بھی۔ اب روزانہ صبح آتی، شام تک رکتی، رات کا دودھ پلاتی، سلا دیتی، پھر چلی جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 2 سال۔ 2 سال تک روزانہ بچہ خود کی گود میں رہتا دن بھر۔ اللہ نے جو اللہ کی ذات پر امید اور بھروسہ کیا، اللہ نے ماں کی گود بھی نہیں چھڑائی اور قتل ہونے سے کس شان سے بچا لیا۔ بہرحال دھیرے دھیرے فرعون کو بھی حضرت سے محبت ہونے لگی۔ بچے تو بچے ہیں، عام بچے، اور بچہ جب نبی ہو تو پیغمبر ہو تو اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ حضرت آسیہ تو بہت محبت کرتی، فرعون کے دل میں بھی محبت جاگی، پیار کرتا، باپ کی طرح گود میں لیتا، ادھر ادھر ٹہلتا، گارڈن میں گھومتا۔ یہ سارا معاملہ ہوتا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 3 سال تھی، وہ گود میں لیے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پلٹے اور داڑھی پکڑ کے سٹ سے تماچا مار دیا فرعون کو۔ 3 سال کے بچے نے تماچا ٹھوک دیا۔ جیسی تماچا مارا تو اس نے اٹھا کے زمین پہ چھوڑ دیا، کہا آسیہ، میں کہتا تھا نا یہی ہے بچہ، ہو یہی بچہ ہے، تو نے مجھے مارنے سے روکا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا اس نے اتنے زور سے تماچا مجھے مار دیا۔ حضرت آسیہ بولی کہ بچہ ہے، اسے کیا سمجھ ہے ابھی، چھوٹے سے بچے کی بات پر بچے تو مار دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ فرعون بولا نا، بچے کی مار الگ ہوتی ہے، یہ تماچا چھوٹا نہیں تھا، ہلکا پھلکا نہیں تھا، بچے کی مار ہوتی ہے، بچہ معمولی تماچا لگا بھی دے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے پیغمبر کا تماچا کوئی چھوٹا ہوگا، ہاں کوئی ہلکا پھلکا تماچا ہوگا؟ وہ کہنے لگا نا، یہی بچہ ہے جس کی وجہ سے میری حکومت برباد ہو جائے گی، اسے اب تو مار کر ہی رہوں گا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا بچے کو کیا خبر کہ پھول کیا ہے اور آگ کیا ہے؟ اتنا جملہ انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے پکڑ لیا، کہاں اگر یہ عام بچوں کی طرح ہے
تو اسے آگ میں اور پھول میں کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے آگ اور پھولوں میں تمیز کر لی کہ یہ آگ ہے اور یہ پھول ہے، تو میں سمجھ لوں گا یہ عام بچہ نہیں ہے اور پھر میں قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا بھئی طریقہ کیا؟ تو بولا ایک تشت میں انگارے رکھو، دوسرے تشت میں پھول رکھو اور بچے کو دور چھوڑ دو۔ 3 سال کے تھے، رینگتے تھے، اچھا چلتے بھی تھے دھیرے دھیرے۔ اب ایک طرف پھولوں کا خنچا رکھا ہوا ہے، ایک طرف انگاروں کا ہے، اور ادھر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رینگتے ہوئے آئے اور پھولوں کی طرف دیکھا مگر گئے نہیں، آگ کی طرف گئے اور جا کر آگ کا انگارہ اٹھا لیا اور اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ کی ہتھیلی بھی جلی، زبان بھی جلی۔ دیکھیے یہ اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کہاں آگ کے تندور میں کھیلے، آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، اور یہاں ہتھیلی جل گئی ایک انگارے سے، وہاں آگ سے نہ جلوا کر موسیٰ کو بچایا اور یہاں آگ سے جلوا کر موسیٰ کو بچا لیا۔ اگر یہاں آگ نہ جلاتی، اگر آگ یہاں نہ جلاتی تو موسیٰ کی جان کو خطرہ تھا، اور وہاں جلا دیتی تو موسیٰ کی جان کو خطرہ تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آگ کا اپنا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ آگ جسے چاہے نہیں جلا سکتی، اللہ جسے چاہتا ہے آگ اسے جلاتی ہے، اور اللہ جسے نہ جلانا چاہے تو 1000 آگ کے انبار لگا دو، آگ بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لیا تو ہتھیلی جلی۔ وہ ہتھیلی پر جلے ہوئے کا جو نشان تھا وہ مرغی کے انڈے کی برابر تھا۔ کتنا تھا؟ مرغی کے انڈے کے برابر، اور اس کی سائز بھی اتنی تھی، اور جلنے کا جو نشان تھا یہ انڈے کی طرح تھا، لمبوترا، بالکل گول نہیں تھا، انڈا جیسے لمبا ہوتا ہے اس طرح کا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں ید بیضا۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ بیضا کہتے ہیں انڈے کو، ہے نا، بیدا بولتے ہیں، بیدا یعنی انڈا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، جناب یوسف کا حسن ہو یا حضرت عیسیٰ کا پھونک مار کے مردوں کو زندہ کرنا ہو یا حضرت موسیٰ کا ید بیضا ہو، جو کمالات اور نبی رکھتے تھے سب کے ملا کر اللہ نے تنہا آپ کی ذات کو عطا فرما دیا ہے۔ تو وہ جو ید بیضا تھا، جو آگ سے جلا تھا، اس سے پھر معجزے ظاہر ہوئے۔ معجزے کیسے؟ ایسے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا، وہ جلا ہوا نشان سورج کی طرح روشنی دیتا تھا، اسے کہتے ہیں ید بیضا۔ بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے، تقریباً 30 سال کی عمر تک آپ وہیں رہے۔ اس سارے واقعے میں اگلی بات تو انشاءاللہ کل کریں گے، ہم اس سے آگے اور چلتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر فرعون نے ایسا ظلم کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دھیرے دھیرے ان کے ظلم سے اب کیسے بچائے گا وہ کل ہم عرض کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی، فرعون کے ظلم سے نجیناکم، تمہیں نجات دی، تمہارے بچوں کو بچایا، تمہیں اس کے ظلم سے بچایا، تو اس واقعے کو بھولنا مت۔ وَإِذْ، یاد کرتے رہنا، یاد رکھنا، یاد اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا،
اور جب جب وہ وقت آئے اس وقت میں اس ٹائم کو یاد کرنا کہ اللہ نے تمہیں اس کے ظلم سے کیسے بچایا، تمہیں اس کے خدا ماننے سے کیسے بچایا۔ تو جب بچے مرنے لگے، قتل ہونے لگے اور اللہ اس سے بچا لے، تو اللہ فرماتا ہے اس واقعے کو کبھی بھولنا مت۔ تو جب ہمارے بچے قتل ہونے لگے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، اس بچانے کو یاد رکھنا۔ تو یہ دنیا میں غلامی کی زندگی دنیا گزار رہی تھی، نفس پرستی کی زندگی گزار رہی تھی، شیطان کے غلام بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہم پر، آپ پر مصطفیٰ کو بھیج کر کرم کیا اور شیطان کی غلامی سے ہمیں بچا لیا۔ وہاں فرعون کی غلامی سے بچایا تو ان سے فرمایا بھولنا مت، یاد رکھنا۔ تو ہم کو تو آمنہ کا لال دیا ہے، ہم ربیع الاول میں وہی یاد کو دہراتے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے آقا کی ولادت کے دن کو بھولا نہیں ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس کو بھولیں گے نہیں۔ اگلی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔